سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے زمانے میں حکومت میں امیر المومنین تھے تو سفر میں گئے. سفر سے واپسی پہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو رات تہجد کے وقت آنکھ کھلی. موسم بڑا اچھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. دل کیا کہ اٹھنا ہے اور تہجد بھی پڑھنی ہے. آسمان کی طرف نظر گئی تو 14ویں رات کا چاند جگمگا رہا تھا، نور برس رہا تھا. اس وقت جیسے ہی 14ویں رات کے چاند کو دیکھا مدینہ کا چاند یاد آ گیا. نبی علیہ السلام کی یاد آ گئی، دل تڑپ گیا. سفر میں تھے، دور سے مدینہ سے، دل کی بات اللہ کے آگے کھول دی. اللہ سے مانگا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک. اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرمائیے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرمائیے. تو 2 دعائیں مانگی. اب یہاں ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ زمانہ تھا، اسلام پھیل رہا تھا. اب یہ اگر شہید ہوں اور بارڈر پر جائیں تو وہاں سے جسم مبارک کو کیسے لایا جائے؟ سینکڑوں میل سے کیسے لا سکتے ہیں؟ کہ دفن یہاں ہونا ہے، اور دفن اگر مدینہ میں ہونا ہے تو مدینہ تو دارالحکومت ہے، دارالامن ہے، یا شہید کیسے ہو؟ تو لوگ حیران تھے کہ یہ دعا جو مانگ لی قبول کیسے ہوگی؟ بھئی مانگنے والے کا کام ہے مانگنا، پورا کرنے والے کی شان اپنی ہے، جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں پوری کر لیتے ہیں. ایک تو اس میں یہ بات تھی. دوسرا انہوں نے کیا مانگا؟ اللہ اپنے راستے کی شہادت اور نبی علیہ السلام کے شہر کی تدفین. اب ہوا کیا؟ ریاض الجنہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر باوضو ہیں، نماز کی حالت میں ہے، قرب اور احسان کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ سے دل جڑا ہوا ہے. اس وقت کسی نے حملہ کیا اور آپ کو شہادت کا وہ زخم لگا. کسی پہاڑ پہ شہادت مل جاتی تو دعا قبول ہو جاتی، لیکن اللہ نے نبی علیہ السلام کے پڑوس میں ریاض الجنہ کے اندر وہ مقام عطا فرمایا. یہ بھی قدردانی ہے. پھر جنت البقیع میں اگر دفن ہو جاتے تو بہت تھا، دعا قبول ہو گئی تھی. لیکن قدردان کی قدردانی کے معاملے کچھ اور ہیں. کہاں دفن ہوئے؟ نبی علیہ السلام کے پہلو کے ساتھ روضہ شریف کے اندر، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ نے جگہ عطا فرمائی. تو مانگنے والے نے فقط مدینہ کی مٹی مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے قدموں میں بھی لٹا دیا. تو بھائی یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ مانگنے والے کی مانگ ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے اور دینے والے کی دین ہمیشہ بڑی ہوتی ہے. مانگنے والے کو ہمیشہ اپنے دامن کے چھوٹے ہونے کا شکوہ رہا. جب اللہ دینے پر آتے ہیں تو عجیب انداز ہوا کرتے ہیں.